جھوٹ سے پاک۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا خود تو بن گئے توحید کے علمدار اور ہم پر لگایا شرک کا فتوا، یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہیں، ان کی توحید کا عالم کیا ہے؟ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ جھوٹ بھی بول سکتا۔ تزکیہ الرشید میں لکھا ہوا ہے، میں چاہوں تو بھی دکھا سکتا ہوں۔ اور قرآن آیات دیکھیے، ایک قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، وہ مکروا مکر اللہ۔ جان تو اس کا کیا ترجمہ کیا؟ ترجمہ یہ کہ اللہ بھی مکر کرتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ مکر کرتے ہیں۔ مکر کہتے ہیں فراڈ کو، دھوکے کو، فریب دینے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا ہے بولیے؟ پاک ہے۔ تو اللہ کی شان کے لائق نہیں لفظ۔ آئیے توحید الوہیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ باتیں میں نرس کر دی، چند ایک بات اور نرس کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے وہ واجب الوجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مستحق عبادت کوئی نہیں۔ بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ واجب الوجود ہونا مزاجی بھی نہیں ہو سکتا، نہ عطائی ہو سکتا۔ کسی کو مزاجی بھی نہیں مان سکتے، عطائی بھی نہیں مان سکتے، کسی لحاظ سے کوئی معنی جو ہے اس کا بولیے نہیں ہو سکتا۔ واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود ہر حال میں ہونا لازم ہو، اور کبھی کسی بھی حال میں اس کا وجود جو ہے عدم نہ ہو سکے، اور کبھی اس کے وجود کو زوال نہ ہو سکے، کبھی اس کا وجود فنا نہ ہو سکے، ہر حال میں اس کا وجود ہونا لازم ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی۔ سمجھ بات آپ کے؟ حال میں بھی، ابھی بھی، پہلے بھی، اور مستقبل میں بھی، ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی فنا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ہے، بے ماضی میں بھی تھا، اب بھی ہے، مستقبل میں بھی ہوگا۔ عدم نہیں ہو سکتا۔ عدم سے کہتے ہیں پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس جو ہے واجب الوجود ہے، پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، آئندہ بھی ہوگا۔ اور میں بتا چکا ہوں اس کو فنا نہیں، اس کو زوال نہیں۔ آپ اور مجھے زوال ہے، فنا ہو سکتے ہیں، لیکن رب کی شان اس سے بولیے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ نے شاہ فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ یہ ہے واجب الوجود۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ایک ہے ممکن الوجود۔ ممکن وجود سے کہتے ہیں کبھی اس کا عدم ہوتا ہے اور کبھی اس کا وجود ہوتا ہے۔ ہر وقت نہ اس کا عدم ہوتا ہے اور نہ ہر وقت اس کا وجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی ہو، بعد میں نہ ہو، بعد میں ہو، ابھی نہ ہو، یہ ہوتا ہے ممکن وجود۔ آپ ابھی ہیں، کل نہیں ہوں گے، ابھی ہیں، پہلے نہیں تھے۔ آپ کا وجود اب ہے، پہلے آپ عدم ہی تھے، پہلے تھے ہی نہیں، بعد میں آپ کا وجود آیا۔ ایک ہے تیسرے نمبر پر ممتنع الوجود۔ ممتنع الوجود
جس کا ہر حال میں وجود ہونا ضروری نہ ہو. نہ ماضی میں ہونا ضروری ہے، نہ حال میں ہونا ضروری ہے، نہ مستقبل میں ہونا ضروری ہے. اب علماء نے بڑی پیاری بات میں ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ اللہ کا شریک، اللہ کا شریک نہ ماضی میں تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ کبھی ہوگا. اللہ کا شریک نہ آج ہے، نہ کل تھا، نہ آئندہ کل ہوگا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک جو ہے وہ شراکت سے پاک ہے، اس کا وجود ہے، وہ واجب الوجود ہے. پھر الزام کیوں؟ اب ہمارے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے. وہ کیا الزام لگا دیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں دیکھو جی کہ یہ اہل سنت و جماعت جو ہیں، میں بتا چکا اللہ کا کوئی شریک بولیے نہیں ہے. اب ہم پہ الزام لگا دیا، بہتان لگا دیا. کہتے ہیں کہ یہ صرف اتنا سا فرق کرتے ہیں اللہ کی ذات میں، صرف اور صرف عطائی کا، صرف ذاتی اور عطائی کا فرق کرتے ہیں، اور اللہ کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، معاذ اللہ. یہ عام باتیں. اب میں اس کا جواب بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. 2-3 باتیں عرض کروں گا، ذرا آپ نے ان باتوں کو سمجھنا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، جو کہتے ہیں اللہ کے برابر ٹھہرا دیا، اللہ کے برابر ٹھہرا دیا. بھائی شرک تبھی ہوگا نا جب برابر ہوگا. ارے بولیے تو شرک کب ہوگا؟ جب برابر ہوگا. ہم تو رب کے برابر مانتے ہی نہیں، تو معلوم ہوگا پھر شرک ہوگا بھی نہیں. ایک بات یہ، برابر رب کے وہ ٹھہرائے جس کو اللہ کی حدیں معلوم ہو. اللہ کی حد معلوم ہو، اور ہر آدمی کا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہے اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری ازلی ہیں، ابدی ہیں، غیر محدود ہیں. ان کے محدود بولیے نہیں، لا محدود ہیں. اگر کوئی کہے کہ اللہ کے برابر کر دیا تو معاذ اللہ سب سے پہلے اللہ کو آپ نے محدود کیا. تو نہیں بات آپ کی، تو اللہ کو محدود کریں گے تبھی تو برابر ہوں گے نا. سمجھ آ رہی بات آپ کی؟ اللہ کو محدود کریں گے تبھی تو برابر کریں گے. اللہ کی شان کیا ہے؟ سورہ لقمان اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 26-27 ہے. اللہ نے شاہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. کتنی خوبصورت بات اللہ نے کہی ہے. اللہ نے فرمایا زمین پر جتنے درخت ہیں نا، سارے کے سارے یہ سارے قلم بن جائے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ. اس زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم بن جائے. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِ سَبْعٍ. اور سمندر کی سیاہی بنا دی جائے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ زمین پر جتنے درخت ہیں، اب کتنے درخت ہیں یہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنے درخت ہوں گے، ان کی گنتی مشکل ہے. فرمایا پھر یہ والبحر یمد، اور سمندر کی سیاہی بنا دی جائے. اتنی بات بھی کافی تھی. اللہ نے فرمایا من بعد سبعۃ، اور 7 سمندر اور لے لیے جائیں، اور لے لیے جائیں. اب حریم ما نفدت کلمات اللہ. اور اگر یہ اللہ کی شانیں لکھنا شروع کر دیں تو اللہ کی شانیں ختم نہیں ہوں گی.
اللہ کی شانیں بولیے، ارے بولیے تو ختم نہیں ہوگی۔ تو اللہ کی عظمتیں، اللہ کی شانیں، اللہ کی قدرتیں اس قدر ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود فرما رہا۔ جب اللہ کی اتنی شانیں ہیں تو کون جانے اللہ کی شان کیا ہے؟ کس کو معلوم اللہ کی حد کیا ہے؟ تو یہ حد کا مقرر کر کے یہ خود بے ادبی گستاخی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی حد مقرر بولیے نہیں کرتے۔ اب فرق بتا دیتا ہوں، ذاتی اور عقائد میں کیا فرق ہے، میں ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھیے، آپ مجھے سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھنے میں کس کے محتاج ہیں؟ ہے جی، آنکھوں میں جو نور ہے اس کے محتاج ہے، اور وہ نور کسے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ اور آسان کر لیجیے، ہم دیکھنے میں محتاج کس کے ہیں؟ اللہ کے محتاج۔ کیا آپ ہمیشہ سے دیکھتے تھے؟ کیا ہمیشہ دیکھتے رہیں گے؟ نہیں دیکھتے رہیں گے۔ یہ فرق ہے۔ اب یہ فرق رسول اللہ کی طرف لے جائیے۔ اللہ کا سارا علم جو ہے وہ ذاتی ہے۔ ایک ذرے کا علم بھی اللہ کو کسی نے دیا نہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک ذرے کا علم بھی اپنا ذاتی نہیں، سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ، اللہ کا علم کسی کے قبضہ کنٹرول میں نہیں، جبکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے قبضہ کنٹرول میں ہے۔ حضور کا علم مخلوق ہے، جبکہ اللہ کا علم جو ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ اللہ کا علم بڑھتا نہیں، بڑھ سکتا بھی نہیں۔ اللہ کا علم بڑھتا نہیں ہے، بڑھ سکتا بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات گھٹنے بڑھنے سے پاک۔ پھر بڑھتا کس کا ہے؟ بڑھتا ہے تیرے اور میرے آقا کا علم بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ ہر گھڑی تیرا علم بڑھتا رہے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے نا، وہ قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، جبکہ رسول اللہ کا علم ازلی ابدی نہیں ہے، حادث ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ کے بتانے سے ہو گیا ہے۔ اور ہم شریک نہیں مانتے، ہم اللہ کا محبوب مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا محبوب مانتے ہیں۔ لو جی، ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں۔ ایک دے دی میں نے، ایک مثال اور پیش کر دوں، بہت آسان، ایسی مثال دے دوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ پاک کون ہے بولیے؟ ہے جی، ارے بول تو دو، تھوڑا سا بول دو، زیادہ نہیں۔ اللہ پاک ہے، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ میں کو میرے کپڑے پاک ہیں، لباس پاک ہے، برتن پاک ہیں، تو کیا شرک ہو جائے گا؟ بولیے، ہونا تو شرک ہی چاہیے تھا نا، کیوں؟ لفظ ایک ہی ہے، وہی لفظ اللہ کے لیے، وہی لفظ مولانا صاحب کے لیے، کپڑے پاک ہیں، کیا خیال ہے؟ شرک ہو جانا چاہیے تھا؟ ارے بولیے تو، ڈرتے بہت ہیں یار ہم لوگ۔ شرک ہونا چاہیے تھا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جن معنی میں اللہ پاک ہے ان معنی میں کپڑے پاک نہیں، جن معنی میں اللہ پاک ہے ان معنی میں زمین پاک نہیں، جن معنی میں اللہ پاک ہے ان معنی میں بندے پاک نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب کوئی نہ نہیں شرک ہو جائے گا، اس سے کہنا کہ کپڑے کی مت کہنا کہ میرے کپڑے پاک ہیں، ورنہ کہ شرک نہ ہو جائے۔ ایک سادی سی مثال اور ہے، بہت سادہ۔ انت مولانا، تمہارا مولا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے؟
بول دیجیے کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جس کے چہرے پر داڑھی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ مولانا۔ تو کیا شرک ہو جائے گا؟ بھائی مولانا تو اللہ ہے اور داڑھی والے کو مولانا کہہ رہے ہیں، تو بولیے شرک نہیں ہوگا۔ اب اس کے یہ دو مثال میں نے عام فہم دی، اب قرآن سے دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ ابراہیم میرے پاس ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر جو ہے وہ 5 ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور اپنی قوم سے کہا کہ جاؤ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور میں لے جاؤ۔ اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر کہاں لے جاؤ؟ نور میں لے جاؤ۔ سورہ بقرہ۔ اب اللہ کی شان سنیے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ مومنوں کا ولی ہے جو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ نکالتا کون ہے ظلمتوں سے؟ بولیے اللہ۔ اور نکال کون رہے ہیں؟ موسیٰ بھی اپنی قوم کو ظلمت و اندھیروں سے، اللہ بھی نکال رہا ہے، حضرت موسیٰ نے بھی نکالا۔ اب سنیے شان مصطفیٰ بھی سن لیجیے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 1، یہ 13واں سپارہ۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ہم نے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ جو کتاب اتاری ہے نا، تم لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ ارے بول دیجیے نا سبحان اللہ۔ حضور بھی ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے جا رہے ہیں، موسیٰ بھی ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے کے جا رہے ہیں، اللہ بھی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے، اللہ بھی بول رہا ہے، وہی کی وہی لفظ، وہی کا وہی لفظ حضرت موسیٰ کے لیے بھی آیا اور وہی کا وہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لیے آیا۔ تو لفظ آنے سے کبھی شرک نہیں عازم نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ کا نکالنا کچھ اور ہے، حضرت موسیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالنا کچھ اور ہے۔ اللہ ظلمتوں سے نکالنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، مگر ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے محتاج ہیں۔ علماء نے ایک بات اور کہی، بس 35 ہو گئے اور آخری منٹ میرے پاس۔ فرمایا یہ ریگستان جتنا بڑا ریگستان ہے، ریگستان کا جتنا بڑا ریگستان ہے، اس کے جتنے ذرات ہیں اتنے ذرات ہیں، جس طرح ان ذرات کا شمار نہیں ہو سکتا نا، بالکل ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے ہیں ان کمالات کا بھی شمار نہیں ہو سکتا ہے، کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا، ہر ایک کی حد مقرر، ہر ایک کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عظمتیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں اور شان عطا فرمائی ہیں ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ توحید، اس کے تقاضے اور رسالت کے بارے میں ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے یہ میں آپ بتا چکا ہوں، کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے واللہ یؤتی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا ہوں، اور بھائی دیتا وہی ہے جس کے پاس ہو، اللہ سے لیتے رہتے ہیں، مخلوق کو دیتے رہتے ہیں۔ وہ ہے مطیع، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔